ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ وقال تعالی وبشر الصابرین۔ وقال تعالی ان اللہ مع الصابرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمۃ الاولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے سورہ نحل کی آیت نمبر 127 اس وقت میں تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کچھ باتوں کا حکم دیا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی زندگی کے لیے رہنمائی پیش کرتی ہے، اور انسان کی جو زندگی ہے وہ مختلف احوال سے گزرتی ہے۔ انسان کبھی صحت مند ہوتا ہے تو اس کو بیماری بھی لگتی ہے، انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے تو اس کی زندگی میں غم بھی آتا ہے، انسان مالدار بنتا ہے تو اس کے لیے غریب اور غربت بھی اس کے مقدر میں ہوتی ہے، کبھی چیزوں سے نفع ہوتا ہے تو کبھی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے وہ زندگی مختلف احوال میں گھری ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے زندگی کے ہر موڑ کے لیے ایسی رہبری کی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس بات کا پابند کیا کہ دیکھو، اگر تم اپنی زندگی کے اندر آنے والے یہ نشیب و فراز، یہ اونچ نیچ جب زندگی کے اندر آتی ہے تو اس موقع پر قرآن کریم کی ہدایات کو سامنے رکھو۔ ایک مومن کا زندگی کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو آگے رکھ کر اس کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ، اے ہمارے حبیب آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر کرنا وہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ انسان صبر کرتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق ملنے سے کرتا ہے۔ اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات آئے جن حالات کا اس زمانے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے سخت ترین حالات اور ایسے متضاد حالات آئے کہ اگر ہماری زندگی میں ویسے متضاد حالات آتے ہیں
تو ہم یا تو گھبرا جاتے ہیں یا تو مایوس ہو جاتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت اور شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ حالات آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم پر اس طریقے سے کامل درجے پر عمل کیا، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کا یہ عمل جی صاحب یہ نمونہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کھلی کتاب ہے، کسی کے سامنے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 53 سال رہے۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال زندگی لوگوں کے سامنے کھلی کتاب تھی۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے درمیان میں رہے۔ ہجرت کے بعد 10 سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ کی یہ پوری 63 سالہ زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے تو کس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو متضاد مختلف حالتیں آئیں تو آپ نے کیسے صبر کیا اور صبر کر کے اپنے غلاموں کو بتایا کہ دیکھو زندگی کے اندر جی صاحب جو ہے مختلف حالتیں آتی ہیں، ہمیشہ ایک حالت نہیں رہتی، کبھی خوشی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی صحت کے حالات ہوتے ہیں، کبھی مالداری کے حالات ہوتے ہیں، کبھی نفع کے حالات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی غربت کے حالات بھی آ جاتے ہیں، بیماری کے حالات بھی آ جاتے ہیں، نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے جی صاحب، اور اسی طریقے سے غم کے احوال بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ایک مومن کا، ایک اللہ کے غلام کا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کا کیا معیار ہونا چاہیے اور وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اس کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم تلاش کریں تو پتہ چلے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت میں آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو ایسے حالات ان لوگوں کی طرف سے پیش آئے جو 40 سال سے سرکار کی زندگی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ کی زندگی دن کے اجالے کی طرح لوگوں کے سامنے تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے کی زندگی، شادی کے بعد کی زندگی، یہ پوری زندگی مکے کے لوگوں کے سامنے تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اللہ کا پیغام، اپنے نبی ہونے کا اعلان مکے کے لوگوں کے سامنے کیا، وہی لوگ جو کل تک آپ کو امین اور صادق کہتے ہوئے تھکتے نہیں تھے اور عظمت کی بنیاد پر آپ کا نام نہیں لیتے تھے، وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانی دشمن بن گئے، کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستایا ہو۔ علامہ ابن ہشام نے لکھا اپنی تاریخ کے اندر کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی آدمی متصادم ہوتا ہے، کسی آدمی سے ٹکر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کے مال کو لوٹا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو برا بھلا کہا، لیکن ان کے اندر حضور کی نبوت کے اعلان کی وجہ سے ایسی جی صاحب جو ہے دشمنی اور نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ کو زخم پہنچانے کے لیے ہر وہ گھٹیا طریقہ استعمال کرتے جس سے آپ کے قلب کو تکلیف ہو۔ آپ کے اوپر کچرا ڈالا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جواب دے سکتے تھے کیونکہ گاؤں آپ کا تھا، کوئی آپ اجنبی نہیں تھے، کوئی آپ مسافر نہیں تھے، کوئی آپ انجانے لوگ نہیں تھے، آپ کا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ تھا،
آپ کے بچپنے سے آپ کو دیکھنے والے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے والے تھے، اپنے مسائل کو حل کرانے والے تھے، آپ چاہتے تو ان کے ساتھ جی صاحب ظلم کا بدلہ ظلم اور ظلم کا بدلہ ان کو جی صاحب جو ہے چکاتے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت برداشت کا حال دیکھیے، آپ ایک لفظ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ گھر آئے، گھر میں آپ کی بیٹی نے دیکھا کہ آپ کے والد کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، جی آپ کے جسم کو صاف کرتے جاتی اور بیٹی روتی جاتی کہ میرے ابا کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا۔ اس موقع پر زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کی قوت برداشت اور آپ کے صبر اور آپ کے ہمت کو بتاتا۔ کیا فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی رو مت، بیٹی رو مت، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، یہ آج ستانے والے ستا رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ ایذا پہنچانے والے پہنچا رہے ہیں، لیکن بیٹی یاد رکھ ہماری حفاظت کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کیے جانے والے ظلم پر آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور قیامت تک آنے والے امت کو بتلایا کہ دیکھو دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر زندگی کے اندر ایسے خلاف مزاج حالات آتے رہیں گے، ان حالات میں گھبرا کر ایمان چھوڑ دینا، ان حالات میں گھبرا کر مایوس ہو جانا، یا ان حالات میں گھبرا کر آدمی بدلہ لینے کا سوچنا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ اور آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ تصور کرو طائف کا وہ سفر، سیرت پڑھنے والا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا جانتا ہے کہ طائف کے سفر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجہ ایذا پہنچائی گئی۔ گاؤں کے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا، وہ دو رویہ کھڑے ہو کر آپ کے ٹخنوں کو نشانہ لگا کر آپ کے ٹخنوں پر پتھر مارتے جس سے آپ کے پیروں سے خون نکلتا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ کے فرشتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی اشارہ کر دیجئے ہم دو پہاڑوں کو جی سب قریب لا کر ان شریر لوگوں کو پیس دیں جو آپ کے ساتھ ظلم روا رکھے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں۔ کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بدلہ لے سکتے تھے، آپ کے اندر بدلہ لینے کی سکت تھی، لیکن بدلہ لینے سے زیادہ قوت برداشت آنے والی مصیبت پر کنٹرول کرنا، ریاکشن کا اظہار کرنے کے بجائے قوت برداشت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درجہ تھی، آپ کی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے پیروں پر پتھر مار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے یہ مجھے جانتے نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسل کے اندر کوئی نہ کوئی تو ایمان لے آئے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا۔ اضطراری حالات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے امت کو بتلایا اگر اضطراری حالات زندگی کے اندر آئے آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، قوت برداشت کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، مصائب کے اوپر آدمی جی صاحب ظلم کا دروازہ نہیں کھولنا، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا، بلکہ سامنے والے کو جی صاحب جو ہے ظلم پر آپ خاموش رہ کر اپنے کام سے کام، اپنے فرض کو ادا کرنے میں لگے رہو،
انشاءاللہ یہی عمل ان کا بہت بڑا جواب ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر تو خیر، جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جی صاحب قبیلوں کو بلا کر دعوت دی اور یہ کہا کہ دیکھو میں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر کی اگر اطلاع دوں، کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا کہ تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر آخرت کی بات بتائی اور کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، تو دوسرے خود سگا چچا یہ کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، جو ہے محمد تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، کیا تو نے اس کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑوے جملے کا کوئی جواب نہیں دیا، کڑوے جملے کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے جملوں کو برداشت کر لیا، اس کے جی صاحب جملوں کو جی صاحب آپ نے سن کر اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور امت کو بتلایا ایمان کی نسبت سے مومن کے اوپر حالات آتے ہیں، مومن کی ذمہ داری ہے صبر کرنا۔ اس کے اندر تو انسان کبھی کبھی صبر کر لیتا۔ حضور کی زندگی میں مخالفتوں کے تسلسل کے علاوہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک عام انسان کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی کبھی انسان اس سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ غیر اختیاری احوال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات بھی آئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں بھی صبر کے دامن کو تھامے رکھا، شکوے شکایتیں، بے صبری کا مظاہرہ، مایوسی کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کی مخالفتوں کو برداشت کر رہے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں کچھ ایسے احوال غیر اختیاری طور پر آ گئے، جیسے حضور کے تین بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم، یہ تینوں بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد دیگرے پیدا ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ انسان کی زندگی میں اگر اولاد مر جاتی ہے، اولاد کے انتقال کا صدمہ آدمی کو کبھی کبھی پاگل کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھو جی صاحب گھر والی کا انتقال ہوا یا اچانک جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، بھائی دماغی ٹینشن کی وجہ سے ان کا دماغ موف ہو گیا، اب یہ کچھ بات کرنے کے موقف میں نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اپنے میں آپ بڑا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے آپ کا ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے نہیں، تین بیٹے، جبکہ عرب میں بیٹوں کی قدر ہوتی تھی، بیٹیوں کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ عرب کا مزاج تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھئی بیٹوں سے نسل چلتی ہے، آدمی کا خاندان باقی رہتا ہے یا آدمی کا نام آگے چلتا ہے تو وہ بیٹوں کی وجہ سے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تینوں بیٹے جو جی صاحب جو ہے دنیا میں آئے تھے، اللہ نے دیا تھا، ایک کے بعد دیگرے ختم ہو گئے۔ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان غیر اختیاری طور پر پیش آنے والے احوال کا صدمہ بھی اپنے دل پر لے کر برداشت کیا
کوئی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، کبھی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا میں تو دین ہی کا تو کام کر رہا ہوں نا، میں تو اللہ ہی کا پرچار کر رہا ہوں، قرآن ہی کا کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ ہماری گفتگو اس انداز کی، ہماری سوچ اس انداز کی، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کے بیٹے ابراہیم یوسف لوہار کے گھر میں دودھ پینے کے لیے رکھے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کا جو بیٹا ابراہیم ہے وہ بالکل جاں کنی کے عالم میں ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، لے جا کر بیٹے کو ابھی ہاتھ میں لیا تھا، ہچکی لے لی اور ختم ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں میں بیٹے کو دم توڑتا ہوا دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ساتھ میں صحابہ میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آنسو کیسے؟ فرمایا یہ دل کے اندر جو رحمت ہے اس رحمت کا اثر ہے کہ اللہ نے ایک امانت دی تھی، وہ امانت اللہ نے اپنے پاس واپس لے لی ہے، بس اس کی بنیاد پر جی صاحب یہ آنسو ہے، ورنہ زبان سے ایک جملہ نہیں نکالا، بلکہ کیا فرمایا؟ اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہاری جدائیگی سے ہم غم زدہ ضرور ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں؟ وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہنے کا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ چھوٹی بڑی مصیبت جب کسی ایمان والے کو پہنچے تو چاہیے کہ ایسے موقع پر زبان پر یہ کلمات ادا کرے، سب اللہ کی ملکیت ہے، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک مکے میں تھے سب سے بڑا سپورٹ حضور کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ اتنا بڑا سپورٹ، ایک تو مالی اعتبار سے حضرت خدیجہ کروڑ پتی تھیں، پورا پیسہ دین کے لیے حضرت خدیجہ نے وقف کر دیا۔ دوسرے حضرت خدیجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی صاحب اولاد دی، چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے، کل کتنے ہو گئے؟ 6۔ جہاں رک کر اگر آپ حضرات سننے کے موقف میں ہے تو ایک بات بتاؤں حاجی صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 مرتبہ کی بیوہ، حضور کی نکاح میں آنے سے پہلے کتنے مرتبہ کی؟ 2 مرتبہ کی بیوہ تھی حضرت خدیجہ، اور حضور نے 25 سال کی عمر میں شادی کے لیے جس عورت کو منتخب کیا، کون سی عورت ہے؟ کسی بیوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیوہ کے گود سے سرکار کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 6 اولاد عطا فرمایا۔ آج ہم بیوہ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ 1.5 فٹ داڑھی ہے نا جی ہماری، شملہ امامہ بن کے جی صاحب جھبے خبے ڈال لے کے مسجد کی صدارت کر لیتے ہوئے ہم ہمارے گھروں میں جو دھنڈورے پیٹ رہی نبی کے غلام ہے، نبی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، آپ کے اوپر جان فدا کرنے والے ہیں، ہمارے گھر میں بیوہ کا کیا حال ہے؟ ملحوس ہے، مرد نگلو ہے، کیا جی؟ مرد نگلو ہے، منحوس ہے، کوئی اچھے کام میں اس بیوہ کو سامنے آنے دینے کے واسطے تیار نہیں ہے، کیونکہ قرآن پر ایمان رکھتے نا ہم،
نبی کے غلام ہیں، قرآن پر ایمان ہے، جی صاحب مرنے کے بعد نبی کی سفارش اور شفاعت ملنے والی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا سپورٹ باہر کی ان تمام مخالفتوں کے باوجود سب سے بڑا سپورٹ کس سے تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اللہ نے اولاد بھی دی اسی بیوہ کی گود میں، جبکہ حضور کی بیویاں کتنی تھی؟ 11 میں سے کسی کو بھی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ اس مرد دنگلو جس کو ہم اپنی زبان میں مرد دنگلو بول رہے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیویوں کے اندر وہ شرف عطا فرمایا۔ زینب خدیجہ کی بیٹی ہیں، رقیہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، ام کلثوم خدیجہ کی بیٹی ہیں، فاطمہ خدیجہ کی بیٹی ہیں، قاسم خدیجہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ صرف ایک بیٹا سرکار کا جی صاحب وہ حضرت ماریہ قبطیہ جو سرکار کی باندی تھی، ان سے ایک لڑکا ہوا ابراہیم، بقیہ کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔ جس کو سماج نکال کے پھینک رہا ہے، سماج بھی کون سا؟ وہ طبقہ جو مومن کہلاتا ہے، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ طبقہ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، وہ طبقہ جو نبی کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد سفارش اور شفاعت صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کام آ سکتی ہے، یہ یقین رکھنے والوں کے گھروں کا حال یہ، گھر میں اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو مرد ننگلو بول کے، منحوس بول کے اس کو اندر چھپا رہی، تو نیانا تیرا چھاؤں نہیں پڑنا کہتے۔ سگی بیٹی، اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی، اس کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی، تو اماں کو سامنے آنے نہیں دے رہی۔ ورجنل مسلمان ہے نا جی، قرآن یہ بول رہا، نبی کی سیرت یہ بول رہی، یہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ سکھا رہے ہیں۔ دنیا کی تہذیب کو تو ہم نے اپنا لیا، اپنی جو تہذیب تھی، اسلام کی جو تعلیم تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو بتا رہی تھی، اس کو لپٹ کے باہر رکھ دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے لیے سب سے بڑی سپورٹر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد 5 سال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ حضور کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے کہ بیٹیاں ہیں، صرف ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی، 2 بیٹیوں کا جسا نکاح ہوا تھا، نکاح ٹوٹ گیا، رخصتی نہیں ہوئی، 3 بچیاں گھر میں ہیں۔ آدمی کے لیے کتنا بڑا صدمے کا جیسا موقع تھا۔ قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر اختیاری ایسے احوال آئے، حضور کی زبان سے ایک شکوے کا لفظ، ایک شکایت، ایک اللہ کے دربار میں جیسا کوئی ایسا جملہ جس سے کوئی مایوسی معلوم ہوتی ہو، ایک لفظ نہیں کہا حضور نے۔ حضرت خدیجہ کے بعد اسی سال میں 1 مہینے کا وقفہ بھی نہیں ہوا، سب سے بڑے سپورٹر آپ کے چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی دھاک، آپ کی ہیبت، آپ کا رعب پورے مکے کے اوپر ایسا چھایا ہوا تھا، کوئی سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا بڑا اور جی صاحب جو ہے حضرت ابو طالب کا اثر تھا مکے کے لوگوں پر، اور حضور کے سب سے بڑے سپورٹر رہے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک ساتھ جو گھر کے اندر سپورٹ کرنے والی تھی وہ بھی چلی گئی، باہر جو سپورٹ کرنے والے تھے وہ بھی چلے گئے۔ اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن ایسے غیر اختیاری حالات میں بھی
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صبر کا مظاہرہ کیا، رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہے، اور امت کو تعلیم دی اگر ایسے غیر اختیاری حالات پیش آ جائیں، چیخنا، چلانا، بیان کرنا، واویلا کرنا نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ بیٹے چلے گئے، حضور نے چیخا چلایا نہیں، بیوی چلے گئی، آپ نے بیان کر کے نہیں رویا، بلکہ ایک مرتبہ حضور ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک عورت کا بیٹا مر گیا، وہ بیٹے کے قبر کو پکڑ کے رو رہی تھی، حضور نے تسلی دی، تو وہ عورت دیکھی نہیں کون ہے میرے کو تسلی دینے والا، اس نے کہا جاؤ جاؤ، تمہارا بیٹا مرا تو پتہ چلتا۔ حضور نے سمجھا کہ بھئی عورت ہے اور بیٹے کا صدمہ اتنا غالب ہے کہ اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سرکار چلے گئے۔ حضور کے جانے کے بعد عورت کو پتہ چلا کہ جس نے مجھے تسلی دی وہ کوئی معمولی انسان نہیں، وقت کا نبی ہے، اور دوڑ کر سرکار کی خدمت میں آئی اور معافی چاہی۔ حضور نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اصل صبر 4 دن رو دھو کے ایک آدھ سال گزر جانے کے بعد، واقعہ پرانا ہو جانے کے بعد اب صبر کر سکتے، اب کیا ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ وہ تو ساری دنیا ہی جی صاحب وقت گزر گیا تو سب خاموش ہو جاتے۔ صبر کیا ہے؟ جب پہلی اطلاع آدمی کو ملے اسی وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا صبر ہے، اسی وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا صبر ہے، اسی کو کہتے ہیں قوت برداشت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر کا یہ دوسرا مرحلہ جو غیر اختیاری احوال آئے تھے، اس کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کیا، وَاصْبِرْ، اے ہمارے حبیب آپ صبر کیجئے، اضطراری حالات آئیں تب بھی صبر کرنا، غیر اختیاری احوال آئیں تب بھی صبر کرنا۔ اور صبر بھی کیسا؟ ان حالات میں آپ نے کبھی اپنا کام، اپنا فرض چھوڑا نہیں، برابر یہ حالات آتے رہے لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے۔ تو پہلی شکل اضطراری حالات، دوسری شکل غیر اختیاری احوال، دونوں کے اندر بھی آدمی پھر بھی اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، لیکن ایک تیسری شکل ہے جو اصل کمال ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا امتیاز ہے۔ یہ چراغ لے کے ڈھونڈو، 1 لاکھ میں ایک بھی نظر نہیں آتا، 1 لاکھ میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں آپ کا بس چل سکتا ہے اختیاری حالات میں، ایثار سے کام لینا۔ حضور مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ کے حالات ذرا کھلے ہوئے، مال غنیمت آنا شروع ہوا، آپ کو سپورٹ کرنے والے انصار کھڑے ہوئے، آپ کے جی صاحب جو تنگی کے حالات تھے وہ کشادہ ہو گئے۔ آدمی کو ذرا کچھ رستہ مل گیا تو وہ کالر ایسا جھٹکتا، ایسا محسوس ہوتا پیسوں میں پیدا ہوا کیا انہیں۔ ہارون کے جی صاحب خاندان سے جی صاحب نکلا ہے، ایسا اکڑا، ذرا کچھ مل گیا تو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لگے ہجرت کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سدھرنے کے باوجود آپ چاہتے اپنی معیاری زندگی کو اونچی کرتے، اپنی زندگی کا ایک معیار بناتے، لیکن قربان جائیے آپ نے ہاتھ کھلا ہونے کے بعد، اسباب مہیا ہونے کے بعد بھی اپنی ضرورت کو پیچھے رکھا، مدینے کے مساکین، بیوہ اور یتامہ کو مقدم رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، بارہا آپ نے سنا قصہ،
حضرت علی نے کہا تھا کہ ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں کام کاج کرنے کے لیے، جا کے ذرا ایک آدھ ہمارے لیے بھی منگ کے لا لو۔ حضرت فاطمہ گئی اور مرد آنا بہت زیادہ تھا، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر واپس آ گئی۔ حضور کی نظر پڑی، فاطمہ آئی تھی۔ شام میں بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، تم کیوں آئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا مشکیزہ پانی کا لاتے لاتے، کنویں سے پانی نکالتے نکالتے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، مونڈھے پر چھالے آ گئے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے ہمارے میلے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی غلام آئے ہیں، ایک آدھ کام کے لیے منگ کر لاؤ۔ حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، تاریخ نے اس کو اپنے سینے میں نوٹ کر لیا اور امت کو بتلایا کہ تمہارا پیغمبر اختیاری حالات میں بھی ایثار کو مقدم رکھتا ہے، اپنی ضرورت کو پیچھے، دوسروں کی ضرورت کو آگے رکھنا۔ اس میں جو دل کو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ضبط نفس۔ کیا فرمایا حضور نے؟ بیٹی مدینے کے یہ مساکین مقدم ہیں، میں تم کو دینے سے پہلے کس کو دوں گا؟ مدینے کے ان مساکین کو دوں گا۔ تمہارے لیے تو کیا ہے، بستر پر جاؤ تو اپنی تھکن اتارنے کے لیے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ غلام آئے، فاطمہ نے مانگا لیکن اپنی ضرورت کو مقدم نہیں کیا، مدینے کے مساکین کو تقسیم کر دیا، اپنے گھر والوں کے لیے ذکر اذکار دے کر یہ بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اپنی زندگی کا معیار اونچا کرتے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 5 ہجری میں خندق کی لڑائی ہوئی، 5 ہجری میں ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 5ویں سال، اس کو 5 ہجری بولتے ہیں۔ خندق کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بالکل کچھ نہیں تھا، ہر ایک کے حصے میں تھوڑی تھوڑی زمین دے دی گئی، گڑھا کھودنا، خندق کھودنا۔ بھوک کی حالت میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا اور کام کر رہے تھے، سرکار بھی کام کر رہے تھے، صحابہ بھی کام کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک برداشت نہیں ہوتی، یہ بول کر اپنی چادر ہٹائی اور بتایا کہ پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ کو لگ رہا ہے اور اس کو بھرنے کے لیے پتھر باندھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹا کر بتایا اس فاقے میں تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی شریک ہوں۔ اس دوران میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، جا کر گھر والی سے کہا کیا کروں، سرکار کی حالت دیکھی نہیں جاتی، کچھ تو گھر میں جو ہے کچھ تو بھی نکالو تاکہ سرکار کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت جابر کی گھر والی نے کہا کہ ایک روٹی کا انتظام ہو گیا، تھیلا ویلا جھٹکنے سے ایک روٹی کا انتظام ہو گیا، جاؤ جا کے سرکار کو بغیر کسی کو بتا آہستہ لے کے آنا۔ گئے، حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول گھر میں ایک روٹی کا انتظام ہو گیا، آپ تشریف لائے۔ سرکار بھوکے تھے یا پیٹ بھرے تھے؟ ارے بولو نا جی، بھوکے۔ کیسے بھوکے؟ سب کے پیٹ پر ایک پتھر اور سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا کھانے کی دعوت ہے؟ کہا کہ لوگوں چلو جابر کے پاس دعوت ہے۔ ہم ہوتے تو پتلی گلی سے پہلے دسترخوان پر دھکا مار کے، ہماری پہچان ہی جو ہے، کون گر رہا، کیا گر رہا، مسافر ہے، باہر سے آیا، میاں بھائی وہ سب نہیں دیکھتے، یار شیخ اپنا ہماری پہچان وہ ہے اور ہم اس کو فن سمجھ رہے ہیں، خالی نعرے لگانا، مر گئے یا رسول اللہ، جان فدا، روح فدا، سب فدا، کھانے کا نمبر آتے دھکا مارنا، آگے بڑھ جانا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर पेट पर बांधने के बावजूद सबसे कहा कि चलो। अब जाबिर का हलक सूख गया, घर वाली ने तो कहा कि किसी को नहीं बोलना, एक को लाना। हुजूर तशरीफ लेकर आए और आकर कहा कि जाबिर के घर वालों से, भाई तुम्हारे पास क्या है? कहा अल्लाह के रसूल ये है। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, चूल्हे पर से रोटी मत निकालो, और खुद बैठ गए और इसके बाद टुकड़े करके डाला और सहाबा से कहा गड़बड़ नहीं करना, 10-10 आओ और खाते जाओ। पूरे सहाबा को खिलाया, आप नहीं खा रही, जबकि आपके पेट पर भी अरे पत्थर बंधे हुए हैं, चाहते तो खिलाते खिलाते एक निवाला आप भी खा लेते थे ना। ये वो सब्र की वो किस्म है जो दुनिया में किसी के पास नजर नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में नजर आती है। खुद भूखे होने के बावजूद पहले सहाबा को खिलाया, उसके बाद आखिर में खुद बचा हुआ खाकर उम्मत को बतलाया। तुम्हारा नबी इख्तियार था, दावत आपके नाम की थी, बुलाया आप अकेले को गया था, आपको हक था, पहले आप खाते, बाद में बचा हुआ दूसरों को देते, लेकिन सरकार ने अपना हक छोड़कर पहले दूसरों को खिलाया, उसके बाद बचा हुआ खाकर दुनिया वालों को बताया तुम्हारे पैगंबर की सुन्नत दूसरों को तरजीह देना है। मस्जिद नबवी जो हजरात गए, अल्लाह सबको दीदार नसीब करे। सरकार के जी साहब जहाँ रियाजुल जन्ना ख़त्म होता है वहाँ सुफ़ा चबूतरा है। चबूतरे पर वो सहाबा बैठे रहते थे जो हिजरत करके आ गए और दीन सीखने के लिए। मदीने में कोई नहीं उनका, बस सरकार ही सब कुछ। तो चबूतरे पर रहते, सरकार से दीन सीखते, कहीं से अगर हदिया आ गया तो उनको जी साहब खाने को मिल जाता। एक मर्तबा सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास प्याले में दूध आया और जो असहाबे सुफ़ा थे, सुफ़ा चबूतरे पर रहने वाले, उनकी तादाद थी 70। प्याले में दूध आया, आपके घर को आया था, आप अगर पी लेते कोई गुनाह नहीं था, क्योंकि आपके घर को आया था। आप अपने घर वालों को खिला देते, कोई गुनाह नहीं था, आपको इख्तियार था। लेकिन सरकार ने हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा जरा वो दूध का प्याला तो लाना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा भूख के मारे ऐसा हाल हो गया था, कब कब पीऊं, कब कब सरकार बोलते कब कब पीना, ये दिल बोल रहा था। लेकिन सरकार ने फरमाया चलो सीधे हाथ से सब एक तरफ से पिलाते चले जाओ। अब जिसको भी पिलाता हूं दिल में डक डक, मेरे को मिलता कि नहीं मिलता कि। हजरत अबू हुरैरा के अल्फाज हैं, मेरी भूख और बढ़ने लगी जब दूसरे साथी पीने लगे। खुदा की कसम, न सरकार ने पिया न अबू हुरैरा ने पिया। पूरे 70 को पिलाने के बाद जब हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सब पी लिए, अब मैं और आप मैं नहीं, मैं और आप दोनों हैं। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पी। यहाँ तो कम से कम सरकार पहले पीते जी और उसके बाद अबू हुरैरा से कहते कि तुम भी पी लो ना। हुजूर का मिजाज ये था, अपनी ज़रूरत है उसको पीछे रखकर सामने वाले की ज़रूरत को मुकद्दम रखना। ये ईसार ऐसा सबक था जो उम्मत में किसी और के पास नज़र नहीं आता। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं डट के पिया, इतना पिया मेरा हलक फुल हो गया। हुजूर ने फरमाया और पी, और लगाया। उसके बाद कहा अल्लाह के रसूल अब अंदर नहीं जाता, बस इतना पिया। उसके बाद सरकार पीकर, हाजी साहब क्या बतलाया साहब, मोमिन का बचाया हुआ झूठा नहीं होता। कितने लोग पिए उसमें से? और यहाँ 70 बोलती, वहाँ घर में बेगम पिए तो भी आधा गिलास फेंक देती, झूठा पानी है। मस्जिद में बोलती, मस्जिद में 70 भी बोलते हैं, 7000 भी बोलते नहीं।
اور گھر میں سگا بھائی پانی پیا دو، چھی جھوٹا پانی کون پیتی؟ بیگم پی دو، چھی جھوٹا کون پیتی؟ ترکوڑا ہے نا جی. ان کو کھانے کی قدر نہیں ہے، ان کے پاس نعمت کی قدر نہیں ہے. ان کو ان کے دماغ میں جو خباثت بھری ہوئی ہے نا، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا وہ کچھ نہیں ہے، خالی انا میں پنا. غیروں کی تہذیب دیکھ دیکھ کر ہم نے یہ سوچا کہ بچایا ہوا جھوٹا ہے. ارے عقل سے پیدل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، جن کے دربار پر جبرائیل جی صاحب جو ہے دربانی کرنے کے لیے آتا ہے، ایسے سردار 70 لوگوں کا بچایا ہوا پی کر یہ بتا رہے ہیں مومن کا بچایا ہوا وہ ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ سور المؤمن شفاء، مومن کا بچایا ہوا اس کے اندر اللہ شفا رکھتے ہیں. کتنا کھانا ضائع کر رہے ہم، کتنی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں. میں اصل بتا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے حبیب جو مخالفتیں آ رہی ہیں گھبراؤ مت، صبر کرو، برداشت کرو، اس کو سہو. حضور نے اضطراری حالات میں بھی صبر کیا، غیر اختیاری احوال میں بھی صبر کیا، اور اختیاری احوال کے اندر ایثار سے کام لے کر امت کو بتلایا. صبر محمود کا درجہ، کمال درجہ صبر کا یہ ہے کہ آدمی ایثار سے کام لے. بزرگوں، اس وقت میں جو ملکی حالات ہیں، اس میں مسلمانوں کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. حالات تو آئیں گے ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے ایمان کی جانچ کے لیے، ہم اندر سے کتنے پختہ ہیں اس کے لیے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، قرآن کہتا ہے جڑ سے ہلائیں گے، ایسا نہیں جڑ سے ہلا دیں گے، اتنے احوال آئیں گے. لیکن ایسے موقع پر شکوے شکایتوں کے بجائے، مایوسی کے کلمات زبان سے نکالنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ قرآن کی رہبری ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کی رہبری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ملک کے حالات میں بہترین اور صالح انقلاب برپا فرما دیجئے، مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ جو مرحومین دنیا سے گئے ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.